آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی کہ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دن رات میں کسی وقت خاموش رہنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ خاموش رہنے کی عبادت کرتے تھے کہ بھائی اتنی ٹائم سے اتنے ٹائم تک میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے اور بہت جو ہے وہ اچھی بات سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا اور اس کی حیثیت بتلائی کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے احمس قبیلے کی ایک عورت کو دیکھا جس کو زینب کہا جاتا تھا کہ وہ بولتی نہیں ہے، تو آپ نے وجہ پوچھی کہ بھائی یہ کیوں نہیں بولتی، تو انہوں کو بتلایا کہ اس نے جو ہے اتنے ٹائم تک خاموش رہنے کا ارادہ کیا اور منت مانی ہے سمجھو۔ تو آپ نے فرمایا تکلیمی، کہ بات کرو اور گفتگو کرو، اور یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے خاموش رہنا، بلکہ یہ ھذا من عمل الجاہلیہ، یہ زمانہ جاہلیت کا کام ہے۔ تو اس عورت نے بولنا شروع کر دیا۔ اس عورت کو مسئلہ نہیں پتہ تھا، نہیں کوئی مسلمان ہوگی، نہیں تو احکامات کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو آپ نے یہاں فرمایا کہ بات کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص خلاف شرع منت مان لے اور اس منت کے دوران یا اس سے پہلے اس سے پتہ چل جائے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، تو اسے اپنی منت کو ختم کر دینا چاہیے، اب اس منت کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بتلایا کہ جی اپنی طرف سے ایک چیز جو بنائی ہے یہ زمانہ جاہلیت کا کام ہے۔ دیکھیں نا، ایسے ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری چیزیں، بہت سی جگہوں پر کھڑے پیر کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور وہ کھڑے پیر کا روزہ کیا ہے کہ وہ منت مانی جاتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، اور اس میں بیٹھتے نہیں ہیں، بیٹھ گئے تو کہتے ہیں جی روزہ خراب ہو گیا۔ اب یہ کون سی سزا اپنے آپ کو آدمی دینا شروع کر دے کہ کھڑے پیر کا روزہ ہے، یعنی کوئی پیر صاحب تھے وہ کھڑے رہتے تھے تو لہٰذا ہم نے کھڑے پیر کا روزہ۔ اول تو روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، عبادت اللہ کے نام پر ہے۔ اب یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، اور خاموشی کو بہت حیثیت دینا، عبادت سمجھنا، مکرم سمجھ۔ آج ہمارے یہاں بھی دیکھیں، ہماری اسمبلیوں میں اگر کسی کے یاد کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے، سارے خوب چپ رہتے ہیں اور جناب خاموش ہو کر اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کرے اسمبلیوں والے یہ خاموش ہو کے لیٹ جائیں تو ذرا پورے ملک کو سکون ملے، بیٹھتے نہیں، بیٹھتے ہیں صرف۔ تو یہ اس کو عبادت سمجھنا اور کہنا کہ جی آپ کے اگر دفتر یا کسی جگہ یہ رسم ہونا، اگر کسی جگہ دفتر میں یا کسی جگہ اس طرح ہو کہ بھائی فلاں کی یاد میں تھوڑی دیر خاموش، آپ نے اس رسم میں شریک نہیں ہونا، اس کے اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کو مکرم سمجھنا، معزز سمجھنا، عبادت سمجھنا اور کسی کا اکرام سمجھنا، یہ ساری چیزیں تو زمانے جاہلیت والے کام ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس اللہ کی نظروں میں مبغوض ترین انسان وہ ہے، سب سے برا انسان اللہ کی نظروں میں وہ ہے جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کرے اور اسلام میں زمانے جاہلیت والی رسمیں اختیار کرے۔